صاحبہ کی نسبت والا اتنا خیال کرتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ کے مقام کو کروڑ مرتبہ سلام. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ کا جو مقام ہے وہ کسی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ کا مقام نہیں ہو. انبیاء کرام علیہ السلام اپنے طرز عمل سے ہمیں اس چیز کی تعلیم عطا فرما رہی ہے. میرے دوستو اب یہاں بھی آپ مبارک الفاظ قرآن پاک کے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اس وقت کو یاد فرمائیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو فرمایا کہ یہیں آپ ٹھہریے، بے شک میں آگ محسوس کر رہا ہوں. تو یہاں بھی اہل کا لفظ ہے. ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پیارا بیٹا، کوئی صاحبزادی صاحبہ پیدا نہیں ہوئی، صرف زوجہ محترمہ ہے اور ان کے لیے اہل کا لفظ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے. قرآن پاک میں صرف یہ 3 مقام نہیں، آپ الحمد سے لے کر الناس تک ملاحظہ فرمائیں گے 6 مقامات قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسے نازل فرمائے ہیں جہاں قرآن پاک بالکل واضح فرما دیتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے اندر سب سے پہلے جو ہستیاں داخل ہوتی ہیں وہ ان کی ازواج مطہرات ہوا کرتی ہیں. اس لیے کوئی جیسا بھی ذہن رکھے، لیکن ہم جو جمہور اہل اسلام ہیں، قرآن مجید فرقان حمید جن کو رہنمائی عطا فرما رہے ہیں اور جن کا قرآن پاک پر کامل ایمان ہے، ان کا یہی مبارک ذہن ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی غلامی کی بات کرتے ہیں، تو بالکل قرآن پاک کے ارشادات کی روشنی میں سب سے پہلے اہل بیت اطہار کے اندر ہم نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو شامل مانتے ہیں. اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی تمام اولاد امجاد کو اہل بیت اطہار کے میرے دوستو. اس لیے جہاں اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات آئے گی، جتنی چیزیں اہل بیت اطہار کی عظمت میں ہوگی وہ ساری کی ساری عظمتیں، وہ سارے کے سارے مقامات، وہ تمام کی تمام مبارک شانیں سب سے پہلے ثابت ہوں گی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی ہستیوں کے لیے ثابت ہوں گی. محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق جب حضرات امہات المومنین کو بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے دنیاوی زندگی مبارک اور وصال اقدس کے درمیان، لیکن محبوب کو چونکہ اپنی امت بہت زیادہ پیاری ہے اور محبوب علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب قرآن پاک تو بے شک 2.5 مہینے پہلے کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہ احکام جو پہلے خاص تھے ان کو عام کیا جا رہا ہے، عام احکام کو خاص کیا جا رہا ہے. کئیوں میں استثنائی صورتیں آ رہی ہیں اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ میری خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں جتنا عرصہ مزید زمین پر رہوں گا، عالم دنیا میں رہوں گا، احکام زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اور میری امت مکلف ہوتی چلی جائے گی. اور میں اب مزید نہیں چاہتا کہ میری امت پر اور زیادہ فرائض آ جائیں اور زیادہ واجبات آ جائیں، مزید میری امت کے معاملے میں کئی نرمی ہے تو وہ سختیوں میں تبدیل ہو جائے اور میری امت مشقت کے اندر مبتلا ہو جائے. میں اللہ کا محبوب اب زیادہ عرصہ اس لیے زمین پر نہیں رہنا چاہتا کہ جبریل علیہ السلام زیادہ آنے لگ گئے ہیں، احکام آتے رہیں گے جب تک میں جلوہ گر رہوں گا، لہذا میرا جلوہ گر رہنا یہ امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائے گا اور میری امت مشقت میں مبتلا اور مجھے اللہ کے محبوب کو گوارا نہیں ہے. اسی بات کو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے امام المحدثین ہستی حضرت سیدنا امام جمال الدین عبد الرحمن ابو الفرج ابن الجوزی، جن کا وصال 597 ہجری میں صحیح سند کے ساتھ آپ حدیث پاک تخریج کر رہے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. میرے امتیوں جب تک میرا دنیاوی زندگی مبارک کے ساتھ عالم دنیا میں جلوہ کر رہنا تمہارے لیے بہتر تھا، میں نے اپنی دنیاوی زندگی کو پیارا اور عزیز رکھا. میری دنیاوی زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے. وفاتی خیر لکم، اور میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جب تک میں نے دیکھا کہ میرا تمہارے درمیان جلوہ کر رہنا یہ تم امتیوں کے حق میں بہتر ہے،
میں نے دنیاوی زندگی کو پیار کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ اب میرا وصال پا جانا میری امت کے حق میں بہتر ہے، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ کتنا امت پر شفیق پیارا نبی علیہ السلام اور مثال نہیں ملے گی۔ قرآن پاک فرماتے ہیں 11ویں پارے سورہ توبہ کے اندر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقینی طور پر میرے پیارے رسول علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک آپ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جو تم امتیوں کو مشقت میں مبتلا کرتی ہے میرے پیارے رسول علیہ السلام پر بہت بھاری اور گراں ہو کر گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں مبتلا کرے، جس کی وجہ سے تم مشقت میں مبتلا ہوتے ہو، وہ میرے محبوب پر بڑی گراں اور بھاری ہو کر گزرتی ہے۔ محبوب فرمایا تمہارے اوپر مومنین پر بڑے رؤوف اور رحیم ہے، حریص علیکم، ہر وقت تمہاری خیر کے طلبگار اور حرص رکھنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب اہل بیت اطہار میں سے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یقین کامل ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لی ہے، تو اب وہ صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت اتنی تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا۔ آپ اب ہمیں فراق اور جدائی عطا فرمائیں گے، عالم قبر اور عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جائیں گے، ہم آپ کے بغیر یہاں پیچھے عالم دنیا میں ہوں گی۔ تمام کی تمام امہات المومنین کے متعلق ہے، ہر زوج محترمہ رضی اللہ عنہ خواہش کرنے لگ گئی کہ اللہ کرے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے میرا وصال ہو، تاکہ میں عالم برزخ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، فراق اور جدائی ختم ہو جائے۔ ہم دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی کوئی اللہ پاک کی طرف سے جسمانی امتحان آ جائے، کیسے ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب کا پیچھا کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں، نہیں مرنا چاہتے۔ بہت زیادہ پیاری ہے ہمیں دنیاوی زندگی، اور حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات، حضرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں، وہ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موت ہمیں اس لیے عزیز اور پیاری ہے کہ اس موت کے ذریعے سے جدائی ختم ہو جائے گی اور ہم محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر تیار ہیں۔ چنانچہ حضرات امہات المومنین اکٹھی ہو گئی۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الصدقات میں حضرات امہات المومنین محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے دنوں میں جمع ہو کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور جب میرے محبوب علیہ السلام نے نگاہ کرم فرمائی ان پر تو عرض کی حضور ایک کرم فرمائے۔ آپ نے اللہ پاک کی ملاقات کو پسند فرما لیا، حضور اتنا ہمارے بارے میں آپ ارشاد فرما دیجئے، ایتہن اسرع بک لحوقا، حضور آپ کے وصال اقدس کے بعد آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوگا اور وہ آپ سے آ کر لاحق ہو جائے گی، جدائی فراق ختم ہو جائے گا اور عالم قبر عالم برزخ میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ سوال اسی لیے عرض کیا تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ بے شک محبوب کریم علیہ السلام نے وصال اقدس کو پسند فرما لیے، آپ کا وصال اقدس ہوگا، عالم دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے، لیکن عالم قبر عالم برزخ کے اندر ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو وصال اقدس کے بعد حقیقی جسمانی حیات طیبہ اور زندگی مبارک حاصل ہوگی۔ محبوب علیہ السلام صرف پردہ تبدیل فرمائیں گے، ایک عالم سے اگلے عالم میں جلوہ گر ہو جائیں گے، لیکن موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، عدم محض میں چلا جانا نہیں ہے، ایک عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہو جانا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام پر تو نبوت اور رسالت جیسی بے مثال عظیم ذمہ داری ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح بالکل عالم قبر شریف اور عالم برزخ شریف میں بالکل جلوہ گر ہیں، زندہ ہیں، حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود ہے، اور ہماری بھی وفات ہوگی تو ہمیں بھی عالم برزخ کی حیات اور زندگی حاصل ہوگی، اور باقاعدہ ہم عالم برزخ میں محبوب کے ساتھ لاحق ہو جائیں گی، فراق اور جدائی ہماری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ان کا یہ مبارک عقیدہ تھا حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، اور دوسرا وہ کائنات خلق کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے صرف اپنے متعلق نہیں، اپنی تمام ازواج کے متعلق
تمام غلاموں کے متعلق، مخلوقات کے متعلق یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ محبوب جانتے ہیں کہ کس کا وصال پہلے ہونا ہے، کس کا وصال بعد میں ہونا ہے، اور کب اس کا وصال ہونا ہے، یہ سارے علم اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمائے۔ لہذا اس لیے ان ہستیوں نے درخواست پیش کی، حضور کرم فرمائے ایتہن اسرع بک لحوقا، حضور آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ آ کر لاحق ہوگی۔ تو میرے پیارے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیوں میرے متعلق ایسا عقیدہ رکھا کہ مجھے لوگوں کی وفاتوں کا علم دیا گیا ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے جی یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے بندوں، محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اگر علم مانا جائے غیب کا، آپ اس کو شرک کہتے ہیں۔ خود آپ تحریر کرتے ہیں کہ محیط روئے زمین کا علم شیطان کو تو کئی نصوص سے حاصل ہے، یعنی آپ کو شیطان کے تمام مخلوقات اور تمام روئے زمین کے محیط علم کے متعلق قرآن میں ایک نص بھی نہیں، بہت ساری نصوص اور آیتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں علم مانا، ہم مشرک ہو گئے۔ آپ شیطان کے متعلق علم اتنی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مان رہے ہو، تو جب غیر اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جائے اور بندہ مشرک ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسی ہستی کو آپ غیر اللہ قرار دے کر علم غیب مانا جائے، مشرک قرار دے دیتے ہیں، تو شیطان کا علم آپ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ چلیں ہمیں اس پر خوشی ہے، ہم مشرک بھی ہوئے تو محبوب کا علم مان کر، اور تم مشرک ہوئے تو کس شیطان کا علم مان کر۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنی اپنی نصیب ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کسی کے متعلق علم نہیں دیا گیا، نہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ ہستیاں ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں، آپ کے وصال کے بعد کوئی حیات برزخی نہیں ہوگی، وہاں کسی قسم کا کوئی ادراک، شعور، علم وغیرہ ہوگا ہی نہیں، نہ ہی مجھے کسی قسم کی حیات حاصل ہوگی، لہذا فراق جدائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی ارشاد گرامی جاری نہیں فرمایا۔ آپ نے جو حضرات امہات المومنین کی تربیت فرمائی تھی، ان کو جو عقائد عطا فرمائے تھے، انہی عقائد اور تربیت کی روشنی میں تو حضرات امہات المومنین سوال پیش کر رہی تھی، لہذا میرے محبوب نے ان کے سوال کو سنا، سوال کو قبول فرمایا اور جواب ارشاد فرمایا بالکل مجھے پتہ ہے تم میں سے سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا اور عالم قبر میں آ کر میرے ساتھ لاحق ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، جدائی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اطمرکننا یدن، میری مبارک بیویوں تم حاضرات میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں انہی کا سب سے پہلے وصال ہوگا۔ اطمرکننا یدن، تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، اطمرکننا یدن، جس میری زوجہ محترمہ کے ہاتھ سب سے زیادہ دراز اور لمبے ہیں انہی کا سب سے پہلے وصال ہوگا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام نے چونکہ لفظ یہ ارشاد فرمائے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ہستیاں، اتنی بڑی عالمہ فاضلہ ہستی، آپ نے بھی الفاظ کو بالکل ظاہر تعامل کیا۔ آپ چاہتی تھی میرا سب سے پہلے اللہ کرے وصال ہو، اللہ کرے میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہو، کیونکہ وہ حجرہ مقدس حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جیسے ہی محبوب سے سنا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے انہی کا سب سے پہلے وصال ہوگا، آپ جلدی سے اٹھی، گھر کے کونوں میں نگاہ ڈالی، کھجور کی ایک شاخ کھڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ کھجور کی لکڑی اٹھائی اور سب سے پہلے اپنا بازو یہاں تک ماپ کے اس لکڑی پر نشان لگا دیا کہ میرا بازو اتنا لمبا ہے۔ پھر دوسری زوجہ محترمہ کا آپ اپنا بازو آگے کیجئے، ان کا بھی ماپ کے آپ نے نشان لگایا۔ تیسری محبوب علیہ السلام جو چارپائی پر بستر مبارک پر آرام فرما رہے، آپ یہ محبت کا مظاہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا آپ ہستیوں نے تو یہ سمجھا کہ جس کے ظاہری بازو لمبے ہوں گے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو ہستی تم میں سے راہ خدا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے اس کا وصال سب سے پہلے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام سیرت نگار جو ہے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بالکل میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اسی طرح مطابق ہوا۔ آخری بات میں عرض کروں گا، جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے، مسند احمد اور سیرت طیبہ کی تقریباً تمام کتابوں میں پوری سیرت کے ساتھ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت موجود اور جلوہ گر ہیں۔ باقی تین مقدس نورانی صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھیں۔ قرآن پاک میں محبوب علیہ السلام کی مقدس صاحبزادیوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے،
22वें पारे सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59, जिसको आयत हिजाब और आयत पर्दा कहा जाता है, उसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी मौजूद है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम, कुल अज़वाजिका, आप फरमा दीजिए अपनी तमाम की तमाम अज़वाज मुतहरात को, व बनातिका, और अपनी तमाम की तमाम मुबारक बेटियों को, व निसाइल मुमिनीन, और बाकी तमाम मोमिन मर्दों की खवातीन को भी इरशाद फरमा दीजिए। बाकी तमाम अहले ईमान की खवातीन के लिए निसाइल मुमिनीन का लफ्ज़ है, हज़रात उम्महातुल मोमिनीन के लिए कुल अज़वाजिका, अज़वाज का लफ्ज़ मौजूद है, और दरमियान में व बनातिका, महबूब अपनी तमाम प्यारी साहिबजादियों को भी इरशाद फरमा दीजिए कि जब जरूरत के मुताबिक घर से बाहर जाना हो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, इनकी जो जलाबीब है, जलबाब की जमा, जलबाब उस भारी चादर को कहा जाता है जो तबीज इतनी हो कि जब फजा में ऐसे लहराई जाए तो एक तरफ से दूसरी तरफ नजर कुछ ना आए, निगाह पार ना जाती हो, और इतनी बड़ी कि पूरी के पूरे औरत के वजूद को छुपा लेती हो। और मैं जब भी बाहर जाना है अपने ऊपर खिमार, हिजाब, पर्दा शरई करके चादर लेकर जाना है, बाकी औरतों की तरफ बगैर चादरों के बाहर तशरीफ नहीं ले जाना। तो इसको आयत हिजाब और आयत पर्दा कहा जाता है, जिसमें लफ्ज़ है व बनातिका। महबूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम प्यारी साहिबजादियों को भी इरशाद फरमा दीजिए। अगर एक प्यारी साहिबजादी साहिबा होती तो वाहिद का लफ्ज़ मुदाफ होता, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बिन्तिका। अगर दो महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी साहिबजादियां होती तो तस्निया इजाफत के साथ आता, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बिन्तिका। नहीं, फरमाया व बनातिका, महबूब आपकी जमा प्यारी साहिबजादी है, ज्यादा प्यारी साहिबजादी है, और जमा का इतलाक तीन या उससे मावरा पर हुआ करता है। नतीजा ये है कि कुरान पाक फरमाते हैं मेरे महबूब की एक या दो साहिबजादी, यानी जमा का सीगा ज्यादा साहिबजादी है। हमारे आले तशय्युअ भाइयों की जो सबसे बड़ी किताब है सहीह अरबा की, वो उसूल काफी है, जो अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब राजी कुरैनी 329 हिजरी में फौत हुए। और ये मैं अपने नकीब भाई माफिर और स्टेज सेक्रेटरी भाइयों से दरखास्त करूंगा, क्या हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शान मुबारक में जमहूर अहले इस्लाम के शुअरा का कोई कलाम नहीं है कि आप राफ़िज़ियों के कलाम शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी महाफिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं है। ये उन लोगों की अपनी तहजीब है कि जी मेरी दिल के मकान के ऊपर हुसैन का अलम लहराता है, तो ये अलम वगैरह वाले लोग हम नहीं हैं अल्लाह पाक की रहमत से। ये उनकी खास अपनी इस्तिलाहात है, अपने उन्होंने जमहूर अहले इस्लाम और पूरी उम्मत के बिलमुकाबिल अपने मामलात वज़ा किए हुए, और जब भी ये लफ्ज़ बोले जाते हैं उनकी खास तनाजुर में बोले जाते हैं, और उनके शुअरा ये चीज़ें आम करते हैं। तो जब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ मौजूद है, हम्द मौजूद है, मनक़बत अहले बैत अतहार मौजूद है, आप जरा हदायत के बख्शिश में अहले बैत अतहार की शान में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के कलाम मुबारक तो पढ़िए। तेरी नस्ल पाक ये है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये जो खास मज़हबी शायर हुआ करते हैं, शायर की क्या तारीफ ही यही होती है कि जो उसी मखसूस मजहब वालों के साथ हो उनमें पाया जाए, उनके अलावा किसी और में ना पाया जाए। ये अलम, ये ताज़िये, ये जितने भी ऐसे मामलात हैं, ये राफ़िज़ियों की इस्तिलाहात है, राफ़िज़ियों की तहजीब है, उनकी मजहबी सकाफत है। हमारे साथ इन चीजों का कोई लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्यों अपने स्टेज के ऊपर और अपनी महाफिल में अपने प्यारे बच्चों और अपनी नई नस्ल के ज़हनों में ये चीजें फीड करें और दाखिल करें? तो ये चीज जायज नहीं होती। तशबीह खास ममनू होती है इस्लाम के अंदर। मन तशब्बह बिकौम फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ तशबीह इख्तियार करेगा वो दुनिया में जो कुछ भी हो, लेकिन कब्र हशर आखिरत में उन्हीं में से उठाया जाएगा। हदीस सही है मेरे मुस्तफा की। तो बहरहाल अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब राजी कुरैनी 329 हिजरी में फौत हुए। उसूल काफी के बारे में ये खुद कहते हैं कि मैंने इसका नाम अल काफी मिनल उसूल क्यों रखा। वो कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम मोहम्मद अल महदी के नायब जनाब हुसैन इब्न रौह के जरिए से ये किताब, जब वो अपनी गैबत सुगरा से बाहर आए, ये किताब खुद इमाम ज़मान की खिदमत में पेश की गई। आपने अव्वल से लेकर आखिर तक ये किताब मुलाज़ा फरमाई
اور اس کے بعد فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے قیامت تک آنے والے شیعہ کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ امام قائم آل محمد علیہ السلام کی زبان اور قائم الزمان کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہے، اور حجت زمان کی زبان اقدس سے نکلا کہ ھذا کافی لشیعتنا، میں نے اس کا نام ہی اصول کافی رکھ دیا۔ اب جو کتاب سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرتا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق تو سیدنا امام محمد المہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ پیدا ہوں گے قرب قیامت میں، اور پیدا بھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہوتے۔ ہماری جتنی احادیث اور روایات ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کا عقیدہ اثنا عشریہ امامیہ کا کہ نہیں، آپ پیدا ہو چکے اور آپ 11ویں امام سیدنا امام الائمہ امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے فرزند اور پیدا ہو چکے، اور غار کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اتنے طویل عرصے سے صدیوں سے پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوئے زمین پر 19 مومن ہوں گے پھر امام محمد المہدی ان کی قیادت کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ ابھی مشرق مغرب شمال جنوب عرب و عجم میں 19 مومن ہی ہوئے زمین پر نہیں ہے، لہذا جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنی زیادتی ہو رہی ہے، کشمیریوں کو رگڑا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، قبلہ اولا پر یہودیوں کا اتنے عرصے سے قبضہ ہے، ہر طرف مسلمان درماندہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت 1.5 ارب کی تعداد میں بھی 19 مومن نہیں ہے، 19 مومن جب ہو جائیں گے امام محمد المہدی غار میں سے باہر تشریف لائیں گے۔ یہ ان ہمارے بھائیوں کا دین ہے۔ بچوں نے تو سبحان اللہ کہنا ہی تھا، کیونکہ بچوں کو سمجھ اتنی آتی ہے، بڑوں کو نہیں سمجھ آتی، بچوں بیچاروں کو کیا کچھ سمجھ آئے۔ درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ یہی وجہ کہ یہ ہمارے بھائی حضرت سیدنا امام نقی علیہ السلام کے چھوٹے فرزند سیدنا جعفر سے ناراض رہتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں ہمارے بھائیوں کی ترتیب کے مطابق جو 10ویں امام ہے وہ حضور سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن علی النقی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ نام تو ان کا ابو الحسن علی ہے، اور آپ سیدنا امام محمد التقی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، لیکن نقی کا معنی ہوتا ہے عربی میں جس میں بہت زیادہ نکایت ہو، جس کا ظاہر بھی بڑا پاکیزہ ہو، جس کا باطن بھی بڑا پاکیزہ ہو۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن علی اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری ہستی تھے کہ تمام اہل علم ان کو نقی کے لقب سے یاد کیا کرتے۔ جیسے حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مومن تقی و نقی من آلی، ہر مومن جو تقی ہوگا نقی ہوگا وہ میری آل میں سے ہوگا۔ تو آل دو طرح کی ہوتی ہے، آل نسبی، ٹھیک ہے جی، اور آل نسبتی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تم مومن بنو، تقی بھی بنو، نقی بھی بنو، متقی اور پرہیزگار بھی بنو، اور اپنے ظاہر و باطن کو بھی ہر وقت صاف و پاک رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔